بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق بڑھانے والی ایک تسبیح کا وظیفہ۔ ایک ایسی تسبیح آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس تسبیح کا عمل شروع کر دیتے ہیں تو کم از کم جو رزق کے معاملے کو لے کر لوگ مایوسی کے لیول تک پہنچ چکے ہیں اور یہ شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب بہت وظائف کر لیے اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، رزق نہیں بڑھ رہا۔ تو یہ تسبیح، یہ وظیفہ ان دوست بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو مایوسی کے لاسٹ لیول پر پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، مایوسی تو گناہ ہے، مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ ہم جب رزق کے لیے توگ و دوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پیسہ حلال کے راستے سے آ رہا ہے یا حرام کے راستے سے آ رہا ہے۔ ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، ہم جائز ناجائز ہر طریقے سے، صرف ہماری ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیا جائے، جس بھی سورس سے آ جائے۔ تو جب وہ اچھے حالات ہوتے ہیں اور ہم یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیں ڈر نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ اللہ پاک ہم سے خفا ہو جائے گا اور ہم کسی پکڑ میں آ جائیں گے، کسی کا حق یا مال کھائیں گے تو ہم اس کی بد دعا کے اثر میں آ جائیں گے۔ اس وقت بندے کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کل کا ظالم جب آج کا مظلوم بنتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں جو ہیں کھل جاتی ہیں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن خیر، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا اس وقت ہے کہ جب تک کہ موت کی تکلیف شروع نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس توبہ کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی کرنی چاہیے کہ جس بندے کا آپ نے اگر کوئی حق کھایا ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے بھی انسان جو ہے اس کی تلافی کرے اور معذرت کرے، دین وہ سچی توبہ ہوگی۔ اللہ والوں کے انداز کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک بار وہ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ان کی جو ملاقات ہے وہ بہلول دانا سے ہوئی۔ قلندر آدمی تھا بہلول۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی، اس نے جا کے راستے میں تھے تو انہوں نے سلام کیا، تو کہا کہ جی میں جنید بغدادی ہوں۔ تو بہلول نے صرف ان سے یہ پوچھا کہ ایک سوال پوچھ لوں آپ سے؟ انہوں نے کہا جی پوچھیں۔ انہوں نے کہا کھانے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل آتے ہیں۔ کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، چھوٹا لقمہ لینا چاہیے، دوسرے کی پلیٹ پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، اپنی سائڈ سے کھانا کھانا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ جب انہوں نے بتایا تو جب انہوں نے بات کر لی تو بہلول نے کہا کہ اتنے بڑے پیر بنے پھرتے ہو، کھانے کے آداب بھی نہیں آتے؟ اور یہ کہہ کر بہلول جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کو سرک گئے اور تھوڑا دور جا کے بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ، پھر ان کی طرف گئے اور ان سے جا کے سلام عرض کیا، اور انہوں نے کہا کون؟ آپ نے کہا جی جنید بغدادی ہوں جسے کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو تمہیں پھر بولنے کے آداب تو آتے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، بولنے کے آداب یہ ہیں کہ مناسب بولا جائے، ہلکی آواز میں بولا جائے، سامنے والے کو ناگوار نہ گزرے، ٹھہر ٹھہر کر بولا جائے تاکہ دوسرے کو سمجھ میں آ جائے، اس طرح سے بولنے کے یہ آداب ہیں۔ تو ہلکی آواز میں بولنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو یار بولنے کے آداب بھی نہیں آتے، بولنے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا جو ہے وہ تھوڑا سا اور آگے کو سرک گئے۔ اب جنید بغدادی اپنے مریدین کے ساتھ تھے، انہیں تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کا ولی کس قسم کی بات کر رہا ہے، میں نے تو اتنی ریاضت عبادت کی ہوئی ہے۔ تو وہ پھر ان کی طرف کو چل پڑے اور آگے جا کے ان سے کہا، سلام کیا، اور انہوں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے میں جنید بغدادی جسے کھانے کے آداب بھی نہیں آتے اور بولنے کے آداب بھی نہیں آتے۔ تو بہلول نے پوچھا کہ آپ کو سونے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جی بالکل۔ انہوں نے کہا بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی سونے کا یہ ہے کہ تمام عبادات کر کے سونا چاہیے، وضو کر کے سونا چاہیے، درود شریف استغفار پڑھ کے سونا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ کے سونا چاہیے، دائیں کروٹ کو ہو کے سونا چاہیے، یہ سونے کے آداب ہیں۔ تو بہلول نے جب یہ سب باتیں سنی نا تو اس نے کہا یار افسوس ہے تم پر، تمہیں تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا اور اٹھ کر آگے کو جانے لگے تو شیخ جو تھے وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہلول کا دامن پکڑ لیا
اور انہوں نے کہا کہ حضور اب میرا حق بنتا ہے آپ پر کہ آپ مجھے بتائیں کہ اصل آداب کیا ہوتے ہیں، یہ اب میرا حق بنتا ہے، میری حجت ہے۔ تو بہلول پھر رک گئے اور انہوں نے کہا دیکھو جنید، کھانے کے آداب میں یہ آداب جو تم نے بتایا یہ دنیاوی آداب ہیں۔ اللہ والوں کا جو سلسلہ ہے یا تصوف کا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، حلال کے پیسوں سے لایا گیا ہے یا حرام کے پیسوں سے لایا گیا۔ کیونکہ اگر حرام کے پیسے سے لایا ہوا کھانا ہے تو اس کو آپ جتنے مرضی ادب و احترام سے کھائیں، جتنا مرضی اس کو سنت کے مطابق کھائیں، اس کو چبا چبا کے کھائیں، چھوٹا نوالا لیں، تو وہ حرام ہی رہے گا، اس سے نور نہیں آئے گا، آپ کے دل کے اندر جو ہے فطور آئے گا۔ دوسری بات، تم نے یہ بولا کہ بولنے کے آداب میں تم نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن یاد رکھو کہ ہمارے تصوف کے علم کے اندر بات صرف وہی بولنی چاہیے جو اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے ہو، اور اس سے ہٹ کے پھر اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں، دنیاوی بات کرتے ہیں، تو اس کو آپ جتنا ٹھہر ٹھہر کر بولیں، جتنا سیدھا کر کے بولیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری بات، تم نے یہ کہا کہ رات کو سوتے وقت جو اعمال تم نے بتائے، یہ تو وہ اعمال ہیں جو ہر انسان نے کرنے ہیں، لیکن تصوف کی زندگی میں چیز یہ ہے کہ آپ جب سونے جا رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج آپ نے کسی کا مال تو نہیں کھایا، آج کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی تو نہیں کی، تو پھر اللہ اور اس کے نبی کے خاطر اللہ کے نام پر ان سب کو آپ معاف کر کے وہ سوئیں گے، تاکہ آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے۔ جس نے کبھی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھی قیامت کے دن معاف کرے گا۔ تو سب کو معاف کر کے سوئیں، اور یہ احتساب کر کے سوئیں اپنا کہ آج آپ نے صحیح دن گزارا، کوئی آپ کے ہاتھ سے کسی کا دل تو نہیں کھا، کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کا زیادتی تو نہیں کی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری باتیں ہیں جو سونے کے آداب ہم صوفیہ جو ہے جس کو سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ جو جنید بغدادی تھے، انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ دانا لوگوں کی جو باتیں ہیں، یہ بزرگوں کی، اولیاء کرام کے جو واقعات ہیں، ان سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے۔ ہماری جو زندگی ہے نا، وہ کسی قاعدے اور ضابطے میں نہیں گزر رہی۔ بیسیکلی ہم اللہ کے جو بیسک ہم پر فرائض ہیں، جو اسلام کے فرض ہیں، ہم ان کو بھی اچھی طرح نہیں نبھا رہے، تو پھر ہم باقی چیزوں کا کیا خیال کریں گے؟ اور پھر جب ہم پر پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ہم کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، جس میں شارٹ کٹ والی کوئی بات نہیں ہے۔ شارٹ کٹ تو ہے ہی نہیں کوئی زندگی کے اندر، ہمیشہ سٹرگل ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو سب سے بڑی طاقت اللہ پاک نے استغفار کی دے رکھی ہے کہ جرم ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی بھی زندگی کسی موڑ پہ اگر آنکھ کھل جائے، جس کی وجہ سے اللہ پاک یہ مسائل اور پریشانیاں انسان کو دیتا ہے کہ شاید اس کی آنکھ کھل جائے اور یہ جو غلط کر رہا ہے وہ اس سے ہٹ جائے اور سدھر جائے اور نیک راستے پہ چل پڑے، تو وہ اگر آئی اوپننگ ہو گئی ہے تو آئندہ ایسی کچھ بھی نہ کرنے کی قسم کھا لیجئے، تو راستہ سیدھا ہو جائے گا، صراط المستقیم مل جائے گی۔ جب صراط مستقیم مل جائے گی تو پھر دنیا کے، میں نے آپ کو بولا کہ آپ آخرت کی کوشش کریں، دنیا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سنوار دیں گے آپ۔ تو بس یہی تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانی تھی۔ اب آگے میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کا جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جس نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے، وہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں کے اندر اللہ پاک نے اس کو غنی کر دیا، اس کو مالا مال کر دیا۔ لیکن باتیں وہی ساری کہ اپنے گناہوں سے معافی، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، نمازوں کی پابندی، اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، پاکیزگی میں آنا، صراط مستقیم اپنانے کا وعدہ کر کے اس پہ عمل کی کوشش کرنا۔ پھر یہ تسبیح آپ یقین کریں کہ دولت آپ سے سنبھالی بھی نہیں جائے گی، اتنا اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے اگر آپ اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف، ایک بار درود ابراہیمی اول اور ایک دفعہ آخر، اور بیچ میں آپ نے پڑھنا ہے یا قائم ہو یا رزاق ہو یا دائم ہو یا وہاب ہو، یا قائم ہو یا رزاق ہو یا دائم ہو یا وہاب ہو، یا قائم ہو یا رزاق ہو یا دائم ہو یا وہاب ہو، اور اس کے بعد ایک بار پھر درود شریف پڑھیں گے۔ آپ یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کریں، آپ کی لائف بدل جائے گی، پیسے کی مشکل یا تنگی، آپ کی کوئی تنگی نہیں رہے گی۔ بس یہی ہے کہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، بس اس چیز سے ڈرتے رہیں۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کو جو دکھ دیا جاتا ہے وہ ان سے ہی معافی لینی پڑے گی، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔